اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی کے لیے بہت سارے طرق ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اتنے ہی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں، غالباً حضرت منصور حلاج کا قول ہے کہ جتنے بھی سانس اس دنیا میں موجود ہیں، مثلاً ایک شخص ایک پورے 24 گھنٹوں میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ فرمایا جتنے سانس اس دنیا میں موجود ہیں اتنے ہی سانس اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ تو بہت سارے راستے اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے ہیں، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، دور ہیں۔ کچھ اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور کچھ بسا اوقات امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول آپ فرمایا کرتے تھے، ایک نیکی اس وقت انسان سے لے لی جاتی ہے جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے۔ چھوٹی نیکی کی رکاوٹ چھوٹا گناہ ہے اور بڑی نیکی میں رکاوٹ بڑا گناہ ہے۔ جب کوئی شخص صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس سے بڑی بڑی نیکیوں کے صادر ہونے کا عمل چھین لیتا ہے۔ اور اگر انسان گناہوں میں مبتلا بھی ہے اور پھر نیکیاں بھی کر رہا ہے تو وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا جس سے اس کے اندر روشنی آئے اور وہ اللہ رب العزت تک پہنچ سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے 3 گھنٹے اللہ اللہ کیا ہے، دروشی پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، پورے دن میں 3 گھنٹے۔ اب وہ 3 گھنٹے اس نے کوئی گناہ بھی کر لیا ہے یا ان 3 گھنٹوں کے برابر کوئی کبیرہ گناہ کر لیا ہے، یعنی اس سے کوئی بدکاری سرزد ہو گئی، اس سے کوئی نماز چھوٹ گئی۔ اب وہ 3 گھنٹوں کی جو نیکیاں ہیں وہ ایک کبیرہ گناہ جلا دیتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس شخص کی مثال اس طریقے سے ہے جو نیکیاں بھی کرے اور گناہ بھی کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہو اور وہ چیک لکھے 1 لاکھ کا، اور وہ 1 لاکھ نکلوا کے واپس آ جائے، تو اب جیسے اس کے پاس کسی بھی قسم کا بیلنس موجود نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، اب وہ سارے کا سارا بیلنس اس نے بینک سے نکلوا لیا ہے۔ تو وہ شخص جو نیکی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو اس کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اپنے دائیں کندھے کے فرشتے کے بینک میں بہت سارا نیکیوں کا بیلنس ڈالتا ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، اس میں درود و سلام بھی ہے، اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے،
اس میں نماز کی پابندی بھی ہے، اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ہے، اس میں خلوت اور جلوت کی پاکیزگی بھی ہے۔ اب وہ بیلنس اس نے بہت سارا اکٹھا کر لیا ہے، لیکن اب ساتھ ساتھ وہ گناہ کر رہا ہے، اب وہ نیکیوں کا بیلنس ضائع کرتا جا رہا ہے۔ اور پھر جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب العزت ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کی نیکیاں بھی برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان جب کوشش کرے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اس کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تو حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ کیا ہے اس کو بچایا جائے، اس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ آپ جب اولیاء کرام کو پڑھیں گے تو ان کی تعلیمات میں اور ان کے ملفوظات میں، ان کے فرمودات میں اور ان کی صحبت اور سنگت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ان کا یہ طریق بھی تھا کہ وہ اپنے مرید کو اور اپنے سالک کو گناہوں سے بچنے کی زیادہ تلقین فرماتے تھے، چاہے جائے کہ اس کو نیکیوں کی کثرت کی طرف لگائیں۔ وہ فرماتے تھے کہ گناہ کم کرو، کیا کرو؟ گناہوں سے باز آ جاؤ۔ جب انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے پھر اس کی ایک نیکی بھی اللہ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے، اور وہ محفوظ نیکی نور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ معاملات اسی طریقے سے رہیں، کبھی نیکی ہے کبھی گناہ ہے، تو اس کے پاس نور اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو معرفت کا خزانہ اسے نصیب ہونا ہے، اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں۔ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وسوسے آتے ہیں۔ دوسرا، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عبادت کا مزہ نہیں آ سکتا، اور آپ عبادت کے نور کو نہیں پہنچ سکتے، اور عبادت کا لطف اس شخص کو نصیب نہیں ہو سکتا جس کی آنکھیں ناپاک ہیں۔ جو شخص گناہوں میں مبتلا ہے اس کو کبھی بھی نماز میں لطف نہیں آئے گا، اور کبھی بھی اس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکے گی۔ اور جو شخص نیکیاں کم کرے اور پورے کے پورا دن اور پوری زندگی اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے بچا بچا کر رکھے، تو وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اس کو نور کا سمندر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب انسان کی صحبت اچھی ہو، اس کی سنگت اچھی ہو۔ ہم عموماً آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں کو بہت کم باہر جانے دیتے ہیں، کہ فلاں کے ساتھ نہ کھیل لے، فلاں کے ساتھ نہ بات کر لے، فلاں کے ساتھ اس کی دوستی نہ ہو جائے، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو جائے، وہ خراب ہے یہ نہ خراب ہو جائے۔ اب باہر سے تو ہم اسے بچا لیتے ہیں، لیکن سب سے بری صحبت اور سب سے گھٹیا ترین سنگت ہم نے اس کے ہاتھوں میں تھما رکھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اور وہ جو چینل چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور گھر میں انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، وہ ایک کلک پہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو سب سے بری سنگت اور صحبت اس وقت موبائل ہے،
بہت سی کم لوگ ہیں، میں آپ گنے چنے لوگ ہوں گے پوری دنیا کے اندر جن کی آنکھیں پاکیزہ ہوں گی، گنے چنے لوگ، وگرنہ جس کی آنکھیں پاک ہوں وہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں شمشیر برہنہ ہوتی ہے، وہ سیف الرحمن ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کاٹ کا کام کرتی ہیں، تلوار کا کام کرتی ہیں۔ جس طرح حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وہ ایک نظر سے اس کی تلقین کر دیتے ہیں، لیکن اگر نگاہ ہی ناپاک ہو، بہت گنے چنے لوگ ہوں گے، شاید کی بات ہے لاکھوں میں 3 4 5 لوگ ہوں، لاکھوں میں بات کر رہا ہوں، جن کی آنکھیں اتنی پاکیزہ ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اتنی پاکیزہ نگاہیں۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ بولیے پاک ہے، لا یقبل اللہ الا طیبا، اور پاک چیز کے علاوہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ وہ پاک ہے اور اس کو پاکیزگی پسند ہے۔ اب جب آپ یہ حدیث پاک پڑھیں گے نا، الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کسی کو پاکیزگی نصیب ہو گئی، ظاہر کی بھی اور اس سے بھی اولا باطن کی پاکیزگی۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ ظاہر کو بھی گناہوں سے بچاؤ اور اپنے باطن کو بھی بچاؤ۔ ظاہری پاکیزگی جس کو نصیب ہو گئی اور باطنی پاکیزگی جس کو نصیب ہو گئی، پھر جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے وہ نور تیرتا ہوا اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے، اور دل آہستہ 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 اس کا روشن ہو جاتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے پھر امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ کرنی چاہیے نیکیاں، کثرت سے کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے زیادہ بچا جائے۔ گناہ کم ہوں، بہت ہی کم ہو اور نہ ہونے کے برابر ہوں، اور نیکیاں تھوڑی بھی ہوں تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے، وگرنہ وہی سارے کے سارے نیکیاں گناہوں کا ازالہ کرتی رہتی ہیں، گناہوں کو کاٹتی رہتی ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ صحبت ایسی چیز ہے، آپ کسی خوشبو والی دکان پہ چلے جائیں تو وہ شیشیاں ساری کی ساری بند ہوتی ہیں، لیکن وہاں پھر بھی خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ وہاں سے چل کے واپس آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہوگی، حالانکہ ابھی تک انہوں نے خوشبو لگائی آپ کو نہیں لگائی۔ کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں تو اگر آپ سگریٹ نہیں بھی پیتے اور آپ کو سگریٹ سے نفرت بھی ہے، پھر بھی جب آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کے دھوئیں کی بدبو آئے گی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہی مثال اچھی اور بری صحبت کی ہے۔ جب آپ کسی بھی شخص کے ساتھ اچھی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جو سنگت، وہ جو صحبت کا نور اسے نصیب ہو رہا ہے، اگر وہ نیک صالح ہے، اگر وہ درویش ہے، اگر وہ فقیر ہے، تو جب آپ اس کی سنگت میں بیٹھیں گے اور اس کی صحبت میں بیٹھیں گے
تو اس پہ جو نور اتر رہا ہے، اس پہ جو رحمت اتر رہی ہے، اس رحمت کا ایک حصہ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس گنہگار کے پاس آپ بیٹھے ہیں، اگر تو وہ بے ادب بھی ہے اور گستاخ بھی ہے، پھر تو وہ بدبخت ہوا۔ اب جب بدبختی کے اثرات اس پہ وارد ہو رہے ہیں، جب آپ اس کی سنگت میں بیٹھیں گے، وہی بدبختی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے۔ آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بے نمازی کے جسم کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی نحوست ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی شخص جھوٹ بولے، کیا کرے؟ بولیے، جھوٹ بولے، بے شک مذاق میں بول دے، جھوٹ بولے، حضور نے فرمایا یہ جو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ 2 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے، یہ فرشتے 2 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک جھوٹ بولنے کی اتنی گندی بدبو اور نحوست ہے، تو اگر کوئی فرض کا تارک ہو جائے تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، گھر میں اثرات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ بندہ یہ دیکھے کہ کہیں میری نحوست کی وجہ سے گھر کے یہ معاملات تو نہیں ہو رہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مبارک کر لے گا تو اس کا گھر بھی مبارک ہو جائے گا، اس کا ماحول بھی مبارک ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، حضرت اجمیر تو اجمیر ہے، اجمیر تو اجمیر ہے، یہ شریف کیسے ہو گیا؟ اجمیر شریف ہم کہتے نہیں، اجمیر شریف، گولڑا شریف، کلیام شریف، سیال شریف، ہم لگاتے ہیں نا اولیاء اللہ کے، جہاں جہاں اولیاء اللہ ہے، لاہور شریف، ملتان شریف، لگاتے ہیں سب، جہاں جہاں اولیاء اللہ موجود ہیں ان آستانوں پہ ہم یہ لگاتے ہیں۔ دیوا شریف، تو کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اجمیر تو اجمیر ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ اب تھوڑی دیر گزری تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کا سوال کا جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر گزری اور اس سے پوچھا، ہاں بھی تمہارے مزاج شریف کیسے ہیں؟ مزاج شریف کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا مزاج تو مزاج ہے، شریف کیسے ہو گیا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک ہونے کی وجہ سے، ایک علی حجویری، ایک شہنشاہ کلیام، ایک بری امام اور ایک عبد القادر جیلانی اور ایک شہباز کلندر 7 کو 7 شریف بنا دیتے ہیں، میرے علی گولڑا کو گولڑا شریف بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے گنہگار ہوں گے، بہت سارے بدکار ہوں گے، بہت سارے روسیہ ہوں گے، بہت سارے گناہ کرنے والے ہوں گے، لیکن رب ان کے گناہوں کو چھوڑ کر ایک ولی کے نور کی وجہ سے 7 کو 7 شریف بنا دیتا ہے۔ جب آپ ایسے کی صحبت میں آئیں گے تو اگر بدمعاش بھی ہیں تو شریف ہو جائیں گے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کے لیے کسی فقیر قابل کی صحبت، کسی ولی اللہ کی صحبت 100 سال بغیر ریاکاری کے عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کے جلوے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب وہ جو نور اس پہ اتر رہا ہے، وہ نور ساتھ بیٹھنے والے کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا بھی ہو۔ ایک
ولی اللہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کر کہا کہ ولی کی صحبت کو کوئی بھی اثر، وہ نیک ہے تو فائدہ تو اس کو ہے، ساتھ بیٹھنے والے کو تو کوئی بھی فائدہ بولیے نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ گرمی کا موسم تھا، تھوڑی دیر گزری تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ مجھے پنکھا جھولو۔ اب وہ جھولتا رہا، پنکھا جھولتا رہا کافی دیر تک، تو اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب جب وہ ساتھ آ کے بیٹھ گیا، پنکھا جھولنے لگے، تو جب تھوڑی دیر گزری تو آپ نے اپنے مرید کو بٹھا دیا، کہا بیٹھو۔ تو وہ بابا جی نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کس کا مرید ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو آپ کا مرید ہے۔ انہوں نے کہا کس کے کہنے پہ اس نے پنکھا جھولنا شروع کیا، ہوا دینا شروع کیا؟ اس نے کہا آپ کے کہنے پہ۔ اور دینے کا کس کو کہا ہے کہ کس کو ہوا دینی ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ گرمی ہے مجھے ہوا جھولو، مجھے ہوا دو۔ تو فرمایا کہ تجھے ساتھ ہوا کیوں آئی؟ تو جو ہے آپ سب کی بھئی تجھے کیوں ہوا آئی؟ ہوا تو مجھے آنی چاہیے تھی، مرید میرا ہے، کہا میں نے ہے، ہوا مجھے جھول رہا ہے، مجھے ہوا دے رہا ہے، تجھے ہوا کیوں ساتھ آئی؟ اس نے کہا مجھے ہوا ساتھ اس لیے آئی کیونکہ آپ نے مجھے ساتھ بٹھا لیا تھا، آپ نے مجھے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ فرمایا کہ اگر ایک دنیا کی بات، ایک دنیا کا پنکھا جب جھولے اور جھولنے والا کسی کو جھولے، اس کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے تو ہوا اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت کی ہوا چلتی ہے، کسی بھی ولی کل پڑے، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کو بھی وہ اللہ کی رحمت کی ہوا نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہوا اسے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بعد ایک شخص آیا اور تو اس نے آ کر کہا کہ اللہ اللہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کے ولیوں کے ہاں کسی بھی قسم کا اثر نہیں ہے، ان کی صحبت کا کوئی بھی اثر موجود نہیں ہے۔ ایک ولی کا نام لینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت جنید بغدادی خطاب فرماتے فرماتے کہا کہ وہ سوال کس نے پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے۔ کہا گدھے بیٹھ جاؤ، گدھے بیٹھ جاؤ۔ اب جیسے ہی پورے کے پورے مجمع میں حضرت جنید بغدادی نے اسے فرمایا گدھے بیٹھ جاؤ، اب وہ سرخ لال ہو گیا غصے سے۔ حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تو سرخ کیوں ہو گیا ہے، تجھے غصہ کیوں آ گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ نے بھرے مجمع میں گدھا کہہ دیا، اب غصہ نہ آئے تو اور کیا ہو؟ اس وقت حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ کرما لیا، گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ سرخ ہو گیا ہے، تو میرے اللہ کے نام میں اثر نہیں، اس کے بندوں کے نام میں اثر نہیں، گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ سرخ ہو گیا اور تجھے غصہ آ گیا۔ کوئی عبد القادر جیلانی کا نام لے تو اللہ نے اس کے نام میں کوئی تاثیر نہیں رکھی۔ تو آپ غور کرتے چلے جائیں، جیسے جیسے بندے کی صحبت پاکیزہ ہوگی ویسے ویسے اس کے اعمال میں نور آئے گا، وگرنہ نور نہیں آ سکتا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں مٹی کے پاس سے گزرا تو وہاں سے مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ کس سے خوشبو آ رہی تھی؟ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو فرمایا کہ میں نے مٹی سے پوچھا ہے، مٹی ادھر بھی مٹی پڑی ہے اور ادھر بھی مٹی پڑی ہے، اس مٹی میں خوشبو نہیں ہے؟ اور بالکل اس کے ساتھ پیوست ہوئی مٹی، ادھر بھی خوشبو نہیں ہے، درمیان میں جو حصہ ہے یہ خوشبودار ہے، نہ ادھر خوشبو ہے نہ ادھر، درمیان میں جو مٹی ہے دونوں ہے جڑی ہوئی ساری کی ساری زمین، ادھر بھی خوشبو نہیں ادھر بھی خوشبو نہیں، تجھ میں خوشبو کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑے لمحوں کے لیے مجھے گلاب کی پتیوں کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، تھوڑے سے لمحوں کے لیے گلاب کی پتیوں کی سنگت نصیب ہو گئی، ان کی صحبت نصیب ہو گئی، ان کی معیت اور قربت نصیب ہو گئی۔ اب تھوڑے سے لمحوں کے لیے گلاب کی صحبت نصیب ہو گئی، مٹی میں خوشبو آ گئی۔ فرمایا اگر تھوڑے سے لمحے کے لیے کسی ولی اللہ کی صحبت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ اس کے باطن کو بھی خوشبودار فرما دیتا ہے، اور اگر نہ نصیب ہو
وہ پورے کا پوری دنیا پھرتا رہے، جو مرضی کرتا پھرے، اس کا باطن خوشبودار نہیں ہو سکتا، چونکہ ابھی تک اس کی صحبت ناپاک ہے، صحبت ناپاک ہے۔ صحبت پاکیزہ ہوگی، ظاہر پاکیزہ ہوگا، صحبت پاکیزہ ہوگی اور باطن پاکیزہ ہوگا۔ اور جب صحبت اور سنگت بندے کی ناپاک ہے، پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیالات کا ہجوم آتا ہے، جدھر 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 وہ پھرتا رہتا ہے، وہ سارے کے سارے خیال اس کو آتے رہتے ہیں، اس کی صحبت ہی پاکیزہ نہیں ہے۔ اور جب وہ رات کو سوتا ہے تو نہ جانے وہ سوتے میں کہاں کہاں پھرتا رہتا ہے، کبھی گندے خواب دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے، کبھی کیا دیکھتا ہے، تو جیسے کہ اس کی باطن کی حالت ہوتی ہے ویسے ویسے اس کو خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ اگر باطن پاکیزہ ہو، نفس اور دل اس کی یاد میں لگا ہوا ہو، اب وہ سوتا بھی ہے تو خواب میں یا کسی ولی کی زیارت کرتا ہے یا کسی نبی کا دیدار کرتا ہے۔ تو بات ساری کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی صحبت اور سنگت کو پاکیزہ کیا جائے۔ جب یہ پاکیزہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ چاہے جو مرضی کرتے پھریں، وہ سارے کا سارا نور آپ کی بری صحبت کھینچ لے گی۔ آپ سب نے پڑھا بھی ہوگا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، پڑھا ہے نا؟ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کھل کے آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی۔ تربوز کھایا ہوگا آپ سب نے، کھایا جی؟ اب جب آپ تربوز کاٹتے ہیں، باہر کا حصہ کون سا ہوتا ہے، کون سے رنگ کا؟ بولیے نا سارے، سبز۔ اس سے اندر کون سا رنگ ہوتا ہے؟ سفید۔ اور پھر کون سا رنگ ہوتا ہے؟ اور سرخ نہ ہو تو ہم وہ تربوز واپس کر دیتے ہیں کہ یہ تربوز صحیح نہیں ہے، پکا ہوا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اس طریقہ سے آپ دیکھیں کہ جب آپ تربوز کاٹتے ہیں، باہر سے سبز ہے، اندر سے سفید ہے، پھر سرخ بھی ہے۔ اب جب آپ نے کھانا ہے تو آپ سبز بھی کھا جاتے ہیں؟ بولیے، سفید کھاتے ہیں آپ؟ نہیں نہ کھاتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اس سفید پر اگر سرخ پھل، وہ جو تربوز کی شکل میں ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے، آپ سارے کا سارا تربوز کھا بھی دیں تو آپ اس پورے کے پورے حصے کو اور پورے کے پورے سلائس کو مکمل طور پر سفید نہیں کر پاتے، کہیں نہ کہیں سرخ رنگ رہ جاتا ہے۔ رہ جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا سارے، رہ جاتا ہے نا۔ یہی صحبت کا اثر ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ صحبت ہو اور سنگت ہو، تھوڑے سے لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، جیسے تربوز اپنا رنگ سفید پر چڑھا دیتا ہے اور بہت سارا کاٹنے پر بھی وہ رنگ اس سے نہیں اترتا، اسی طرح کسی درویش کی سنگت میں جب چلے جاتے ہیں تو بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی محبت کا نور اس کے دل سے نہیں اترتا، وہ نہیں اترتا اس سے۔ اور اگر وہی صحبت، آپ اس کو معکوس بھی پڑھ لیں، بری صحبت ہو تو بری کا بھی یہی اثر ہے۔ جب تک آپ اسی بری صحبت کو ترک کر کے نیک صحبت میں نہیں آئیں گے، اس تک واصل نہیں ہو سکیں گے۔ موبائل سب سے بڑی صحبت ہے اس وقت۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہم گناہوں سے دور ہیں تو چلو خلوت اختیار کر لیتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ اب گوشہ نشینی بھی گوشہ نشینی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں کمرے میں اکیلا ہوں، کوئی بندہ نہیں ہے، پورے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے اور دروازے بھی سارے کے سارے بند ہیں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس ہجوم ہے لوگوں کا۔ تو اکیلا تب ہونا ہے جب وہ ترک کر دوں گا، پھر گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ میرے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے، بیٹا نکما نہیں رہنا۔ کیا نہیں کرنا؟ کسی نہ کسی کام میں لگے رہو، اپنے آپ کو تنہائی میں نہیں ڈالنا جب تک آپ اس لیول تک نہیں پہنچ جاتے، جب تک وہ آپ کا لیول
پاکیزہ نہیں ہو جاتا. آپ کو کوئی بھی موقع ملے، کوئی بھی موقع، آپ کام کریں، کوئی بھی کام کریں، آپ کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سو جاؤ. سونے کو جی نہیں چاہتا تو کھیلنے لگ جاؤ، کھیلنے کو جی نہیں چاہتا تو پھر بھی کسی کو ساتھ بٹھا لو، کسی کو ساتھ بٹھا لو. تنہائی نہ اختیار کرو اس وقت تک جب تک تمہارا نفس اور تمہارا دل اس کی یاد میں پکا نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابھی تم تنہائی کے قابل نہیں ہو، ابھی تم تنہائی کے قابل نہیں ہو. وہ فرماتے ہیں، ایک ولی اللہ فرماتے ہیں، نام ان کے میرے ذہن سے نکل گیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ گناہ کر ڈالتا ہے. یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کر ڈالتا ہے. بھئی موبائل پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے، کس لیے لگا ہے؟ ایسا کون سا اس میں تیر ہے؟ کون سا آپ انٹیلیجنس کے بندے ہیں کہ آپ نے بہت ساری مواد کو سنبھالا؟ بھی کیا ضرورت ہے وہ سنبھالنے کی؟ کبھی آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا بھی بیٹا پاسورڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کبھی آپ کا بیٹا موبائل استعمال کر رہا ہو اور آپ اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں اور اس کو پریشانی ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ ناپاکی پہ مشتمل ہے. اور بچہ اگر تیز تراز ہو تو وہ تو باقاعدہ اس سارے کے سارے سین کو علیحدہ کر کے ایک نیا سین نکال دے گا، بے شک اللہ اللہ لگا دے. اور ابا جی کہیں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ میرے پتر نے کیا ہی بات. کبھی آپ اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے کہیں یہ موبائل کا پاسورڈ کھولو، میں نے ویسے چیک کرنا ہے تمہارا موبائل کیسا ہے، اچھا چلتا ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں آپ کا بیٹا آپ کو موبائل دیتا ہے کہ نہیں. آپ کے بیٹا 3 گھنٹے کے لیے موبائل مجھے دے دو بس میں استعمال کرتا ہوں، اس نہ بچارے نہ ویسے ہی پیشاب نکل جائے گا، بے ہونٹ پھنس گئے. ہاں میری بات سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا موبائل پاکیزہ نہیں ہے. بھئی پاکیزہ ہوتا تو پاسورڈ لگانے کا کیا فائدہ ہے، یہ مجھے بتائیں. جیسے میرا موبائل کا پاسورڈ ہے، پتہ ہے سب کو، تو ایسا کیا ہے جو میں نے چھپانا ہے اس میں؟ ایسا کیا ہے جو میں نے دیکھنا ہے اس میں؟ تو صحبت کسی بھی شخص کی، چاہے موبائل کی ہو چاہے کسی بھی شخص کی ہو، جب تک ناپاک ہے آپ کو عبادت کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. اور میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں اور اتنے مزے کی حدیث پاک ہے، میری نظر سے گزری اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کو سناؤں. اور صرف اس حدیث کے لیے یہ ساری کی ساری تمہید میں نے باندھی ہے، صرف یہ حدیث سنانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اس حدیث کی وقت اور اہمیت کیا ہے. توجہ ہے آپ سب کی؟ محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجلس الصالح یکفر عن المؤمن الفی الف مجلس من مجالس السوء. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک صحبت، نیک مجلس، نیک سنگت، نیک قربت. اور صوفی برکت علی فرماتے ہیں کہ المجلس الصالح سے مراد ہے ذکر الہی کی مجلس. فرمایا کہ ذکر الہی کی ایک مجلس، ذکر الہی کی ایک مجلس یکفر المؤمن الفی الف مجلس من مجالس السوء. حضور نے فرمایا ذکر الہی کی ایک مجلس 2 لاکھ بری مجالس کا کفارہ بن جاتی ہے. 2 لاکھ بری مجالس کا کفارہ بن جاتی ہے صرف ذکر الہی کی ایک مجلس. کیوں بنتی ہے؟ حدیث پاک سنیے. حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے، انا جلیس عند من ذکرنی، جب کوئی میری یاد میں بیٹھ جائے، لا الہ الا اللہ کرے، الا اللہ کرے، اللہ کرے، یا حی یا قیوم کرے، یا واحد کرے، یا احد کرے، کوئی بھی اللہ کے نام کا ذکر کرے، جب کوئی ذکر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں رب ہو کر اس کو اپنی ہم جلیسی عطا فرما دیتا ہوں، میں اس کو اپنی سنگت عطا فرماتا ہوں. اور جس کو اللہ کی سنگت نصیب ہو گئی، فرمایا ذکر الہی کی ایک مجلس
2,00,000 بری مجالس کا کفارہ بن جاتی ہے آپ کو. اور یہی نفع ہے اور یہی تجارت ہے, یہی سب کچھ ہے جو آگے کام آنا ہے, یہی سب سے اچھی مجلس ہے. اور ذکر الہی سے بڑھ کر کون سی مجلس افضل ہو سکتی ہے؟ ہر نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ یہ مجلس لگتی ہے. کتنے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ ایک مجلس ہے. یہ نہیں کہ وہ جو سارا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ساری ایک مجلس, نہیں, ایک ذکر ایک مجلس ہے. لا الہ الا اللہ ایک مجلس, پھر اس کے بعد ہم کون سا ذکر کرتے ہیں؟ الا اللہ, یہ دوسری مجلس ہے. پھر اللہ تیسری مجلس ہے. پھر صلی اللہ علیہ یا محمد چوتھی مجلس ہے. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پانچویں مجلس ہے. پھر اس کے بعد جو ذکر خفی ہوتا ہے 6 مجلسیں. تو 6 کو 2 سے ضرب دے کتنے بنتے ہیں؟ 12,00,000 بری مجالس کا کفارہ ہوتی ہے. جو نماز جمعہ کے بعد ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, کتنی لاکھ؟ 12,00,000 بری مجالس کا کفارہ ہے. وہ جو بری مجلس موبائل سے نصیب ہوئی, کسی کے پاس بیٹھ کے نصیب ہوئی, کسی برے کے پاس بیٹھ کے نصیب ہوئی, کوئی گاڑی میں مل گیا اس سے جھوٹ بول لیا, کوئی اور گناہ ہو گیا, وہ جو بری مجلس نصیب ہوئی, ایسی 12,00,000 بری مجالس کا کفارہ یہ نماز جمعہ کے بعد 10 منٹ کی محفل بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اب جس کا جی چاہے وہ آ کے دامن مراد بھر لے اور کفارہ بنا کے وہ اپنے آپ کو پاک کر لے. اللہ مجھے آپ سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک مجالس نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.